الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه المعارضين لأعداء. بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك وجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت ان الكبائر في الغفران كالعمم. فاغفر لناشدها واغفر لقارئها وسامعها. سألتك الخير يا ذا الجود والكرم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وآزم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا. حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام ہدیہ کرنے کے بعد محترم حاضرین اہل اسلام، آج عزیز القدر محمد اعجاز ان کے والد مرحوم ان کی دعا ختم کل شریف کے لیے آپ حضرات اکٹھے ہوئے ہیں اور مجھے بھی اطلاع ہوئی اور وہ جس دن ان کا انتقال ہوا میں سفر پر تھا دور اجتماع میں، تو محمد اعجاز سے میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ انشاءاللہ میں کچھ کروں گا کہ کل شریف تو میں ضرور تعزیت و تسلی کے لیے حاضر ہوں. الحمدللہ کہ حاضر ہو گیا. یہ چیز ہمارے ہاں ایک معاشرتی سماجی ایک تعلق ایک رشتہ ہوتا ہے کہ جن کے قرابت داری ہوتی ہے وہ ضرور دعا کے لیے اور دعا مغفرت کے لیے یا تعزیت و تسلی کے لیے آتے ہیں. ایسا کچھ ہوتا ہے تو والدین سب سے زیادہ اس سے متاثر ہوتے ہیں، نقصان محسوس کرتے ہیں. تو ان کے ساتھ ترحیم کے لفظ بولنا، تسلی کے لفظ بولنا یہ کوئی رسم نہیں. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں من عذاب اجرہ، جس نے کسی مصیبت زدہ کے لیے تسلی کا ایک کلمہ بولا اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر عطا فرمائے. سبحان اللہ. ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے. تو اسی طرح جس نے للہ کسی مسلمان کی جنازے میں شرکت کی تو اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ دعاؤں سے جو حاضر ہوتے ہیں مرنے والے کو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے حق میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہے، ان کی بخشش فرماتا ہے. لیکن یہ بھی فرمایا کہ جو مسلمان اللہ کے لیے مسلمان بھائی کی نماز جنازہ میں شریک ہوا اللہ تعالیٰ
اس کو ایک قیراط ثواب عطا فرماتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ یہی قیراط جو پیمانہ ہے عرب کا کچھ من کا؟ تو فرمایا نہیں، یہ قیراط نہیں بلکہ اونٹ پہاڑ کے برابر قیراط ہے کہ جس کا ثواب اللہ تعالیٰ اللہ کے خوشنودی کے لیے یہ مسلمان بھائی میں شریک ہوا اس کو ثواب عطا فرماتا ہے. اور جو جنازے کی اتباع جنائز میں یعنی جنازوں کے پیچھے چلتا ہوا قبرستان تک چلا گیا اور قبرستان میں تدفین تک رہا، اس کو اللہ تعالیٰ 2 قیراط ثواب عطا فرماتا ہے، اور 2 قیراط ثواب بھی اونٹ پہاڑ کے برابر ہے. ظاہری نظر میں جب یہ بات ہم سنتے ہیں تو یہ احساس ہوتا ہے ہمیں یہ تو بہت بڑا ثواب ہے. ایک پہاڑ بھی اونٹ کا جو ہے نا وہ ہمیں کافی ہے. ایک ہی جنازہ میں زندگی میں پڑھ لیا بس کام ہو گیا. اونٹ پہاڑ بہت بڑا ہے، ظاہر پہاڑ برابر ثواب مل جائے ایک جنازہ پڑھنے سے تو اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن یہ میں آپ کو ابھی حساب تھوڑا سا برابر بھی کر دیتا ہوں. وہ اس طرح ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایک جملہ کو بندہ بولتا ہے، ایک جملہ تو بڑا ہوتا ہے، ایک کلمہ کہہ دیتا ہے تو اتنا ہی اس کا وبال بھی ہوتا ہے. ایک کلمے کا وبال اتنا ہو جاتا ہے کہ آپ نے 100 سال پڑھائی کی ہے تو ضائع ہو جاتی ہے، ایک عمل کیا ضائع ہو جاتا ہے، ہفتے عمل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی قرآن شریف کے اندر لکھا ہوا کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حجرہ مبارک کے باہر سے جو آواز دیتے ہیں ان کے اندر شعور نہیں ہے، یعنی نہیں کرنا چاہیے، اور نبی علیہ السلام کی آواز پر آواز بلند نہیں کرنی چاہیے. لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. جس انداز سے تم گفتگو کرتے ہو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، اس طرح کی گفتگو میرے حبیب کی بارگاہ میں کرنا بے ادبی ہے. اگر کوئی کرے جان بوجھ کر ان تحبط اعمالکم، اس کے سارے عمل ضائع ہیں چاہے 100 پہاڑ کے برابر کر چکا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ بے ادبی کرنے سے بندہ اس قابل ہی نہیں رہتا کہ کسی نیکی کا ثواب اس کو پہنچ سکے. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. خیال کیا کرو کہ ایسا نہ ہو کہ تم ایسا کوئی جرم کر بیٹھو کہ تمہاری زندگی کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں. اس لیے یہ تو ہو گیا کفر کی حد تک پہنچ جانا، گستاخی کرنا یا بے ادبی کرنا. ویسے بھی ایسے کلمے ہیں کہ اگر کوئی بندہ زبان سے ادا کر دیتا ہے حسد سے بغض سے، ایسا کلمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک کلمہ تو نے کہا، یہ کلمہ ایسا تلخ ہے کہ اگر یہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر جو ہے وہ اور تلخ ہو جائے گا. تو ایک کلمہ کا صرف آپ نے منع فرمایا، اس سے بھی ایسی بات نہ بولو، ترہیم بولو. جو فوت ہو گیا اس کے لیے مغفرت کے ساتھ بولو، رحم کی دعا کے ساتھ اس کے ساتھ بات یہ کرو. پھر یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جامع ترمذی شریف میں، یہ حدیث باب کی تخریج ہے امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے. آپ فرماتے ہیں اذکروا محاسنکم وکفوا عن مصابیہم، کہ مسلمانوں جب تم میں سے کوئی بندہ بھائی تمہارا مومن مسلمان فوت ہو جائے تو اس کی نیکیوں کا ذکر کیا کرو. سبحان اللہ. اس کی نیکیوں کا ذکر کرو. جب تم ایسے اکٹھے ہو جاؤ تعزیت کے لیے بیٹھو تو اس کی نیکیوں کا ذکر کرو آپس میں. اور اگر اس کی تمہیں بدی معلوم ہو، کوئی برائی معلوم ہو تو اس سے اپنی زبانیں بند رکھو. اطاعت سے زبانیں بند رکھو، روک لو، اور نیکی کا آپس میں ذکر کیا کرو. ہمارا آج کل کا جو معاشرہ ہے بڑا ترقی پر ہے، تیز. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بھی جو یہ باتیں کر رہا ہوں یا ابھی بات کروں گا کہ ان کے والد کیسے نیک تھے، تو کوئی کہے گا اچھا یہ ان کی خوشی کے لیے کریں.
ایسا نہیں، ان کی خوشی کے لیے کریں بھی ایک مسلمان سمجھتے ہوئے تو کوئی عیب نہیں ہے، لیکن یہ حضور کا فرمان ہے کہ جس آدمی کی نیکی تمہیں معلوم ہے بہت ہو گیا تو اب تمہیں جو بھی غصہ ہے بخش دو، کوئی اس کے لیے ساتھ کا لفظ نہ بولو، وہ بھی اس میں تب بھی نہ بولو، جتنے چھپ سکے اپنے چھپائے رکھو، لیکن اتنے کم از کم ظاہر ہو کہ مرنے پر کوئی آدمی اگر نشان نہیں کرتا ہے کسی نیک عمل کی تو کر پائے، کیوں کہ مخلوق کے ساتھ بھی پیش آتا ہے، اسی طرح اپنی عبادات ادا کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ لوگ اس سے معلوم لوگوں کو ہو ہی جاتا ہے، جب مسجد میں آپ آتے ہو تو لوگ معلوم کرتے، اسی طرح کسی کو زکات دے تو معلوم کرتے، حج کے ساتھ ہی آپ کو معلوم کرتے کہ اس نے حج بھی کیا تھا، وہ جگہ بھی گواہ ہو جاتی ہے، وہ بندے بھی گواہ ہو جاتے ہیں، یہ نیکی کی گواہ۔ اپنے گاؤں میں ایک دفعہ جو سب دوستوں کا میں تقریر کر رہا تھا دارے میں، تو ان کا شریک تو نہیں بیٹھے ہوا تھا، تو اس نے مجھے ایک بڑے پتے کی بات بتائی، شریک تھا ٹوکاٹ ہوتی ہے ہمارے، تو مجھے کبھی شادی ایسی کوئی شہادت لینی ہو نیکی کی ہے تو بڑے لاکھوں روپیے لگ جاتے ہیں، ان کا مطلب تھا میں اتنے بندے کے لیے روٹی پکانی پڑتی ہے، پھر آپ کو بنانا پڑتا ہے، تو آپ کے ڈھیر شہادت کو میں کہتا ہوں بغیر خرچے کے بھی ہو جاتا ہے، کیسے وہ کیسے، میں نے کہا جو نمازی آدمی ہے تو اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں بغیر خرچے کے بھی وہ کہہ دیں کہ یار یہاں پڑھتا تھا ہمارے ساتھ ہاتھ نہیں آنا، فوت ہو گیا دعائی ہو گئی۔ اسی طرح کسی کے حج کے ساتھ زکات کے ساتھ کسی کلمہ خیر کسی کی مشکل میں اس کے کام آ گیا مسلمان بھائی کے تو وہ ضرور ذکر کرے گا، تو یہ اس پر بھی شاید کچھ خرچ ہوتا ہو لیکن وہ خرچ تو للہ کر رہا ہے، مگر اس کی دی جاتی ہے، کسی مسلمان بھائی کی کسی کام میں حاجت میں اس کے کام آ گیا اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرتا ہے، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ تو یہ ہے تو بڑی بندہ پیش کرتا ہے، فرمایا ان کا ذکر کر دیا کرو، نیکی کا ذکر کیا کرو، جب بیٹھے ہو تب بھی نیکی کا ذکر کرو، اور برائی تمہیں معلوم ہو کوئی بندہ کرو کہ نہ خطا والنسیان، کوئی اس کی خطا تمہارے دل میں ذکر نہ کرو، تو یہ ہم لوگوں کے لیے یہ بات حکم ہم لوگ، آپ اگر متوجہ ہیں تو یہ ہمارا حکم ہے، یہ حکم نہیں کہ تم انبیاء کے لیے ذکر نہ کرو، صحابہ کے لیے نہ کرو، رجاء کے لیے، پاکوں کے لیے، ولیوں کے لیے نہ کرو، نہیں، یہ ہم اپنے مسلمانوں میں یہ طریقہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بھی برائی کا ذکر نہ کریں۔ تو اسی سے آپ مسئلہ سمجھ لو کہ جب ہمیں فوت شدہ بندے کی کسی خطا اور کسی بھول کا آپس میں تذکرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، کہ آداب یہ ہے کہ زبان بند رکھو، تو کسی آدمی کو یہ اجازت کیسے دی جا سکتی ہے کہ جن کی پاکیزگی، جن کی طہارت، جن کی عدالت اور انبیاء کی عصمت ذکر ہوتا ہے، کوئی شخص ان کی غلطیوں کی نشاندہی کرتا ہے یا ان کو خطا کی نشاندہی کرے، جب میری تیری خطا فوت ہو جانے کے بعد اس کو ہم ذکر کریں تو حضور کو پسند نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کی ہی حیا اس بارے میں نہیں کرنی چاہیے کہ ان کو خطاؤں کا ذکر نہ کریں کہ جن کی خطا کیا چیز ہے ان کا کسی ذکر نہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، بلکہ ان کے تو طہارت کا ذکر ہے، ان کی عدالت، صحابہ ہو تو عدالت کا ذکر ہے کہ یہ امت عادل ہے، اور اگر اہل بیت اطہار ہیں تو ان کی طہارت قلبی کا ذکر ہے، طہارت بدنی کا ذکر ہے، روحی کے اعتقادی کا ذکر ہے۔ ایسی بار بار گناہوں میں کوئی جرت کرے تو اس کا وہی حال ہوتا ہے کہ جو حال میں نے پہلے بتایا کہ ایک کلمہ بول دینے سے بھائیوں کی نیکیاں بندے کی ضائع ہو جاتی ہے، کرنا اور پہاڑوں برابر نیکی کا اجر لینا یہ بھی بالکل حق ہے، لیکن انہوں سام کے رکھنا یہ بہت مشکل ہے۔ ایک آدمی ایک صوفی سے پوچھے، صوفی صاحب آپ کیا پڑھ کے دم کرتے ہو؟ صرف بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، سر درد ٹھیک ہو جاتا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھتا ہوں، میں تو انہوں نے کہا کل بتاؤں گا، انہوں نے جاتے ہوئے چھیڑ دیا، چھیڑا تو 10-15 گالیاں نکال دی،
ان کا اچھا پھر بتاؤ. تو دوسری نشست میں بدلے میں اس نے بھی چھیڑ دیا. اس نے کہا جزاک اللہ. جواب نہیں دیا. ان کا مجھے سمجھ نہیں آئی. انہوں نے کہا یہ بات ہے فاتحہ تو بھی پڑھتا ہے, فاتحہ میں بھی پڑھتا ہوں. فاتحہ کے بعد اگر کوئی نازیبہ بات بھی ہم زبان سے ادا کرتے ہیں تو جس طرح زبان پاک ہوتی ہے اس طرح پلیت بھی ہو جاتی ہے, اور جب پلیت ہو جاتی ہے تو پھر پڑھی ہوئی فاتحہ اثر نہیں کرتی, اور جس کے سنبھال کے رکھتا ہے اس کا. اس لیے لوگ پوچھتے ہیں میں بڑا ذکر کرتا ہوں, میں نمازی ہوں پکا, لیکن مجھے یہ تکلیف نہیں جاتی. میں نے اس کا کوٹا بھی پورا کرتے ہو روزانہ کہ کچھ نیکیاں بھی کر لیتے ہو. خلقت عملا صالحا وآخر سیئا, یعنی یہ تیسرے درجے میں جن لوگوں کا ذکر ہوا ہے نا قرآن پاک میں, وہ یہ ہے کہ جو خلقت عملا صالحا وآخر سیئا, ایک وقت میں نیکی کرتے ہیں دوسرے وقت میں برائی کرتے ہیں, تو اپنا بیلنس کر لیتے ہیں, وہیں پہ توازن کر لیتے ہیں, دونوں چیزیں کی برکت کو ختم کرتے ہیں. اس لیے سرکار دو عالم علیہ السلام نے ہمیں فرما دیا اطاعت کا ذکر نہیں کرنا. کوئی مسلمان فوت ہو جائے اس کے لیے کوئی نازیبہ کروا نہ کہو, معلوم بھی ہو تو نہ کہو. تمہارے ذہن میں ایسا تھا نہ کہو. کیوں؟ فرمایا وہ تو گزر گیا, تمہیں ابھی گزرنا ہے, تمہیں ابھی جانا ہے, اس لیے تمہارے لیے بہتر یہ حضور کو پسند ہے. اور پھر جو پاک لوگوں کی بات کی میں نے, تو جو مسئلے کی بات ہوگی اصحابی فامسکو, اگر میری اصحاب کا ذکر آ جائے تو اپنی زبانیں روک لینا. کیا مطلب؟ ذکر خیر کے بنا کوئی لفظ نہ زبان پر نہ لانا. کیوں؟ انہم خیارکم, وہ بہت بلند ہیں تم سے. تمہارا یہ منصب نہیں ہے کہ تم ان کے بارے میں تعین سے بات کرو گی فلاں فقط وہ غلطی. تو کون ہے, تیری اوقات کیا ہے, کیا چیز ہے تو, اور ان کی بات کرتا ہے کہ جن کی خیر کی گواہی اللہ کا قرآن عطا فرما رہا, ان کو تو یہ مرتبہ حاصل کہ ان پہ دوزخ آتش دوزخ حرام ہے. اور ہم ابھی اس عقدے میں پڑے من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا اس وقت وہ کہہ سکتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا. اور جن کو رسول پاک جیسی ہستی دنیا میں کہہ دے کہ یہ جنتی ہے, اور ایسا جنتی ہے کہ اس کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی. ایک تو ہوتا ہے نا کوئی تھوڑا سیک دے چڑھے, نہیں, چھو بھی نہیں سکتی. سنن نسائی میں جامع ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے, لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی, اس مسلم کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی جس نے محمد رسول اللہ کا چہرہ ایمان کے ساتھ دیکھ لیا, حتیٰ کہ جس نے اس کو دیکھ لیا جس نے مجھے دیکھا, یعنی میرے ساتھ اس پر بھی آتش دوزخ حرام ہو جاتی ہے. سبحان اللہ, سبحان صحیح سیاستہ کے اندر موجود ہے, 2 کتابوں میں موجود ہے, ائمہ حدیث نے نقل کی. اور یہی میں آپ سے عرض کر دوں, ان کو 5 لوگوں کے مراتب یہ ہیں کہ حضرت خاتون جنت کے بارے میں صحیح حدیث نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحیح بدرجہ صحیح ہے, ورنہ حدیث سب صحیح ہوتی ہے, لیکن یہ اصطلاح ہے محدثین کی جس کو صحیح کہتے ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابی رسول کا یہ مقام ہے, خود تو وہ جنتی ہے جیسا صحابی ہے. جیسے مراد یہ ہوتا ہے کہ 10 دن کا صحابی ہو بلکہ 10 منٹ کا صحابی ہو. یہ بھی نہیں کہ ایک عمر گزاری ہو, جس نے عمر گزاری وہ اولئک اعظم درجۃ, ان کے درجے تو ان سے بھی زیادہ ہے. یعنی کہ اگر 23 سال کو حضور کے ساتھ رہا, 20 سال رہا, 10 سال رہا, یعنی صحبت میں رہا, تربیت میں رہا, اس کے درجے قرآن نے کہا ہے اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا, لیکن وکلا وعد اللہ الحسنى, جو جنت کا وعدہ ہے وہ سب سے ہو گیا, لیکن جو انفاق
خرچ کے وقت آئے اور اس وقت آئے کہ جب ابھی بہت سختیاں تھی، جدال تھا اور سختی تھی، اس وقت جو لوگ آئے، بعد والے درجے میں ان کے برابر نہیں ہیں، لیکن جنت ہے یہ تو ایمان کے ساتھ حضور کا چہرہ دیکھنے کا انعام ہے، یہ سب کو عطا فرما دیا گیا ہے۔ ان کے درجے بلند ہیں، وہ اعظم درجات ہیں، آپس میں برابر نہیں ہے۔ لا یستوی سے یہ آیت شروع ہوتی ہے کہ صحابہ نفس صحابیت میں برابر ہے لیکن درجات میں برابر نہیں ہے۔ کیوں کہ جو صادق مشکل وقت میں آئے، جنہوں نے بہت انفاق مالی بھی کیا، بدنی بھی کیا، اور جن تکالیف اٹھائی، قربانیاں دے دی ہیں، اعظم درجات من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جو بات میں ان سے درجے میں بلند ہے۔ لیکن جہاں تک وعدہ ہے حسنہ کا یعنی جنت کا، بھلائی کا، وہ دیا جنہوں نے صرف ایک نظر حبیب کو ایمان کی حالت میں دیکھا، پھر نہ کوئی نماز ایسی نصیب ہوئی جو حضور کے ساتھ پڑھی، کیوں؟ اس واسطے بلاوا آ گیا، ادھر آواز آئی جہاد کے موقع پر ایک ساتھی آئے، ادھر انہوں نے قبول اسلام کیا، ادھر شہادت کے لیے بلا لیے گئے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ میں اس کا اتنی عزت فرما رہا ہے اس کی جنت کے تو عمل اتنا مختصر ہے ان کا۔ اور سیدہ پاک آپ کی شان یہ ہے، اہل بیت اطہار ایک کی شان، دو کی شان ہے نا، صحابیت بھی ہیں اور پھر بدعت الرسول بھی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میری فاطمہ رکھ دو، تو میں نے رکھ لیا۔ کیوں رکھا؟ لأن اللہ فاطمہا ومحبیہا من النار، اس لیے رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی آتش دوزخ حرام کی ہے، اور قیامت تک جس مومن کے دل میں ان کے لیے عقیدت و محبت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دوزخ کی آگ سے محفوظ فرما دے گا۔ اب ایک درجہ سمجھ لیں ایک لفظ میں، وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی زیارت کرنے والا بھی جنتی ہو جاتا ہے، مگر وہ تابعین ہیں، کیونکہ تابعین کے بعد زمانے میں تبع تابعین کو دیکھیں گے، انہوں نے تو تابعین کو دیکھا، ٹھیک ہے۔ ہم آئے 15ویں صدی میں، 14ویں میں پیدا ہوا اور 15ویں کے لیے 42 گزار دیے، بعض نوجوان کو بیٹھے ہو تو آپ 15ویں صدی میں پیدا ہوئے، جن کی 40-42 سال سے کم عمر ہے، تو وہ برکت رویت کی ہمارے تک تو نہیں پہنچے، لیکن صحابی کو دیکھنے والا جنتی ہے، یہ بات ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن محبت تو ان سے اب بھی ہو سکتی ہے، اتباع تو اب بھی ان کی ہو سکتی ہے۔ تو حضرت خاتون جنت کے لیے کیا لفظ بولا کہ ان کا فیض قیامت تک یوں جاری ہے کہ ان کا جو بھی عقیدت مند ہو سچا، رب تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لے، لہذا خاص فیض ان کا جاری و ساری، اب بھی جاری ساری۔ تو مسلمانوں، ہمیں ان کی تعظیم کا حکم، ان کی ادب کا حکم، وہ تو بڑی ہستیاں ہیں، ہمیں تو ماں باپ کی تعظیم کا حکم ہے، ہم اف نہیں کر سکتے، ماں باپ کے سامنے کھڑے تو حرام۔ تو یہ بڑا عزت والا دین ہے، یہ بیچتا دین نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی کہتے رہے اور آپ سمجھے جی کہ ٹھیک ہے جی یہ تو سارا مباحات کا علاقہ ہے، کچھ بھی بولتے رہے۔ بالکل نہیں بول سکتے، آپ ماں باپ سے نہیں بول سکتے، اپنے بڑے سے نہیں بول سکتے، بلکہ بڑا کیا آپ کے برابر کیوں نہیں بول سکتے؟ کیوں کہ نبی کریم علیہ السلام نے مومن کی مال، اس کی جان اور اس کی عزت کی حرمت، مال، جان اور اس کی عزت کی حرمت، ایک وقت میں آپ نے کعبہ شریف کی طرف انگلی کر کے فرمایا کہ اے بیت اللہ، ایک مومن کی مال، جان اور عزت کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے، تجھ سے بھی زیادہ ہے، تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔
اس حدیث کو متعدد محدثین نے نقل فرمایا، صوفیوں سے یا پنجابی شاعروں سے، مسجد ڈھا دے، کعبہ ڈھا دے، مندر ڈھا دے، فلانا ڈھا دے، یہ ہم بھی سنتے رہتے، قوالیوں میں بھی لوگ بولتے ہیں یہ لفظ۔ تو میں کبھی سوچتا تھا بھی کہ وہ سب شے ڈھا دے، اتنی شے ڈھا دے، اس کو کی نہ ڈھاؤ، اگر کسی کی دل آزاری نہ کرو، دل نہ ڈھاؤ، تو لگتا تھا ٹھیک ہے وہ قلندر آدمی ہے، شیر کہہ دیا، لیکن جب حدیث پاک پڑھی وہ کعبہ شریف کو اشارہ کر کے حضور فرمایا تھا لوگ کعبے کی بڑی عزت کرتے ہیں، پر مومن کے مال جان عزت کی حرمت کعبے سے زیادہ ہے۔ تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، بھائی یہ میرا شیر نہیں، نہ کسی قلندر ہمارے ہے، ایک باقاعدہ حدیث کا ترجمہ ہے۔ تو واقعی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علو جو عرش ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، اور پھر رسم و رواج یہ ہے کہ کعبے میں بھی جھکیں گے ایسے ہاتھ جوڑ جوڑ کے، مسجدوں میں بھی جھکیں گے، لیکن نبی علیہ السلام کا فرمان اگر ذہن میں رکھیں نا، تو کعبے جتنی حرمت انسان کی، مسلمان کی سمجھے، تو میرا خیال ہے اس اگلی جنت میں جانے سے بے معاشرہ جنت بن جائے، نہ کسی کا تمسخر ہو، نہ کسی کا استہزاء ہو، نہ بد لقب ہو، کوئی نہ بد نام سے بولا جائے، تو کتنا معاشرہ جنت کی مثال بن سکتا ہے۔ اور یہ تعلیمات زندہ، نہ غیبت ہو، نہ چغلی ہو، نہ کچھ ہو، نہ حسد ہو، نہ بغض ہو، تو یہ تعلیمات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کتنی خوبصورت یہ بات ارشاد فرما دی، نہ بیٹھو اس کی نیکی ذکر کرو۔ بس آخری بات ہے، ختم شیف ہے، میں نے دعا میں حاضر ہونا تھا، کچھ باتیں بھی کہہ دی۔ آخری بات یہ ہے کہ جب آپ ذکر کرتے ہو آپس میں، کیا مقام کیا ہے شریعت میں؟ مقام یہ ہے کہ رسول پاک فرماتے ہیں جس مسلمان کی نیکی پر 2 بندے گواہ ہو جائیں اور ذکر کریں، 3 بندے گواہ ہوں، 2 ہوں، ذکر کریں کہ یہ نیکی کی اس نے یہ نیکی کی، تو یہ حدیث بخاری شریف میں حضرت ابو سعید خدری رب تعالیٰ ان بندوں مومنوں کی شہادت پر اس بندے کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اور صحیح فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی طبیعت میں بڑا اس وقت بہار پر طبیعت تھی، ہمیشہ تھی، لیکن اس وقت خاص بات ہوتا ہے رحمت یا صورت لوگ نہ کہیں ایک کہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ حضور نے ایک پر بھی کہہ دینا، لیکن مجھے حیا آ گئی، میں نے ایک کے بارے میں نہیں کہا کہ ایک گواہی دے تو کیسا ہوگا، لیکن ایسی طبیعت مبارکہ جوش پر تھی، میں کہہ دیتا تو آپ فرما دیتے کہ ایک پر بھی اللہ بخش دے گا، یعنی ایک گواہی دے جاتا بھی بخش دے گا۔ اچھا، حدیث پاک جامع ترمذی میں ہے کہ ایسا کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا ایسا اس طرح کہ جیسے لوگ بیٹھتے، اب یہ تعزیت ہے، تسلی ہے، دعا ہے، ختم کل ہم کہتے ہیں، بعض لوگ اس کو رسم کل کہہ دیتے ہیں، رسم نہ کہا کرو، یہ تو دعائیں کرنا ہوتی ہے، رسم کوئی بھی نہ لکھے، اور عموماً جو کوئی بندے اپنے آپ کو دنیا دار سمجھتے ہیں نا، تو وہ رسم کل لکھ دیتے ہیں۔ رسم سے کیا ہوتا ہے؟ رسم نہیں، ایک مبارک بات ہے، اچھا ہے، بلکہ میں نے ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے ہمارے مانچسٹر میں، غیر مسلم تھا، مسلم ہوا، بزرگ ہو گیا ماشاءاللہ، کئی کتابیں پڑھ لکھ کے فوت ہوا، اس کا روزہ بنایا لوگوں نے، ڈاکٹر ہارون ان کا نام ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مسلمان جس طرح اپنے فوت ہونے والے کو رخصت کرتے ہیں، دنیا کے کسی مذہب میں انسان کی یہ عزت نہیں ہوتی جو مسلمان کرتے ہیں، بار بار، یعنی کہ اس کو یاد بھی کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، اور اس انداز سے رخصت کرتے ہیں۔ تو ہم چکے ہیں پیدائشی مسلم نا، ہمیں ایسی خوبیاں، بہت خوبیاں لگتی نہیں، ہم سمجھتے بڑے ہوتے ہی، تو جب بڑے ہو کے ذرا ایسے اوپر سے دیکھتے نا، پھر نظارہ اور طرح کا ہوتا ہے۔ غیر مسلم مسلم اس لیے وجہ سے ہو گیا کہ اس میں انسان کی عزت بڑھی ہے، اس میں انسان سامنے رکھ کے، یہ تو کسی بت پوجا کرتا ہی نہیں، لیکن یہ نماز حالت بنا کے سامنے مردہ رکھ لیتے، اس سے بڑی عزت کیا ہوگی جی؟ اگر جس میں سجدہ نہیں، لیکن ہماری یہ عزت ہے نا، وہ سامنے رکھ لیا،
حالانکہ کوئی ہندوؤں کی طرح ہم تھوڑی مورتیاں رکھتے تو نہیں عبادت کرتے نا، لیکن یہ عزت ہے کہ ایک مومن کو سامنے رکھ دیتے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اب اس کے لیے دعا کے کلمات کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر ہارون جو پہلے ولیم تھے انہوں نے لکھا کہ میں ولیم سے ہارون بننے میں مجھے جس چیز نے اٹریکٹ کیا وہ مسلمانوں کا یہ طریقہ ہے کہ رخصت کرتے وقت بھی اتنی عزت سے اپنے مومن بھائی کو رخصت کرتے یہ ہے، اس پر کبھی غور کریں گے آپ تو یہاں تو ایسی دن دعا کریں، چوتھے دن وہ جب مرضی کرو، دعا ساری عمر نہیں کرتے اور ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تو اس میں کیا دن کی بات ہے؟ مسلمان کے لیے نیک جذبہ نرمی کا ہونا ہی چاہیے، جو نہیں کرتا رب قرآن میں یہ جو آج میں نے پڑھ کے تقریر شروع کی تو اس میں غیل کا لفظ ہے، یا اللہ ہمارے دلوں میں غیل نہ پیدا کرنا، جب بھی یاد آئے ہم ان کے لیے نیک دعا کرتے ہیں۔ انسانی ایسا جذبہ ہے فطری کہ جس کا جواب ہی کوئی نہیں۔ تو اے اہل اسلام وہ اللہ فرماتا ہے ملائکہ تم گئے تھے، کچھ لوگ بیٹھے تھے ایک مومن کی یاد میں، کیسے بولتے تھے؟ تو وہ عرض کریں گے یا اللہ وہ کہتے بڑا نیک ہے۔ اللہ پوچھتا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے ان کو یہ پتا نہیں کہ وہ آدمی تھا، یعنی اس میں کوئی برائی نہیں تھی؟ تو عرض کرتے ہاں پتہ ہے کہ برائی بھی تھی۔ تو اللہ فرماتا ہے پھر اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ تو فرشتے عرض کرتے دیکھو یہ چیزیں اللہ کو پسند آتی ہے، تب ورنہ موز کا سوال کیوں کرے؟ معلوم ہے کہ یہ بات بتانا چاہتا ہے اپنے بندوں کو، تب اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو حدیث کے لفظ جو ہے میں عرض کر رہا ہوں، اچھا ان کو پتہ نہیں کہ اس میں کوئی خطا بھی تھی؟ کہا پتہ ہے۔ کہا اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ کہا ان میں رحم ہے نا، رحم کرتے ہیں کیونکہ فوت ہو گیا ہے نا تو ہمدردی کرتے ہیں، کیونکہ فوت ہو بندے پر دل نرم ہو جاتا ہے۔ اچھا تو اللہ فرماتا ہے پردہ ڈالتے ہیں، یہ ستار ہے؟ نہیں، مالکہ ستار تو تو ہے، کہہ کہ میں اس کی بدی پہ پردہ ڈالوں اور اس کی نیکیاں قبول کروں۔ جب یہ ستار نہ ہو تو پردہ کرتے ہیں، تو میں سو ستار ہے اس لیے پردہ ڈالو، ستر کر دو، پردہ کر دو۔ کس سے؟ خطاؤں سے، گناہوں سے پردہ، معصیت کر دو، ادھر نہیں دیکھیں گے۔ کیوں؟ کہ اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ خود کیا اس بات کا پابند نہیں ہے کہ اللہ جل شانہ اگر فرما چکا کہ کسی گناہ پر میں یہ سزا دوں گا تو ضرور دے اور نہ دے اگر، تو پھر تو اس کی بات صحیح نہ رہے گی۔ یہ بھی کچھ مولویوں کا خیال ہے، لیکن ہم اس خیال کے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ پر واجب نہیں ہے کہ کہہ چکا کہ اس کا میں یہ اس پر سزا دوں گا تو دے ہی دے، کیوں کہ پھر تو اس کی بات غلط ہو جائے گی، نہ دے تو یہ نہیں۔ ایک آرڈر اس کا یہ بھی ہے کہ میں چاہوں تو ساری سزائیں معطل کر دوں۔ سبحان اللہ، اللہ یغفر الذنوب لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ جو سزا لکھی نا اور دے دے تو یہ اس کا عدل ہے، اور لکھی بھی نہ دے تو یہ اس کا فضل ہے۔ تو ہم اس کے بدلوں کا سوال کرتے ہیں۔ آدمی کو آپ نے یہ دعا کرتے دیکھا اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ سارے نال عدل کری؟ میں نے آج تک کسی دعا میں یہ لفظ، میں کسی نبی ولی کی دعا میں بھی یہ لفظ نہیں پڑھے یا اللہ سارے نال عدل کری۔ کیوں؟ کہ میاں محمد صاحب تبھی فرمایا اچیاں شنا والے ہو، فضل کرتے بخشے جانوں میں بلکہ منہ کالے ہو۔ تو ہم جب بھی اپنے مالک کی بارگاہ میں آرزو دعا عرض کرتے ہیں تو عدل کی نہیں کرتے، فضل کی کرتے ہیں کہ سونیا یہ عدل کرے تاکہ پھرنے پار لگن، تو یہ فضلات عام ہے تو کہیں نہ کم بڑھ جائے گا۔ اس لیے دعا جب بھی کی جاتی ہے اس سے مغفرت طلب کی جاتی ہے، فضل کا سوال ہوتا ہے، اس سے رحم کا سوال ہوتا ہے، اور رحم کے سوال کے لیے ہم سب جمع ہوتے ہیں، اور یہ ہر لحاظ سے محمود ہے، محمود کا مطلب پسندیدہ ہے، اس کے اندر کوئی چیز عیب والی نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ بلکہ میں نے آپ کو یہ اطلاع دے دی
کہ کئی غیر مسلم تو ہمارے ان طریقوں کو دیکھ دیکھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں. کیوں؟ تو آپ نے بھی فیوڈرل میں جاتے ہیں جیسے ان کے لوگ بتاتے ہیں. یہ نہیں کہ کسی مذہب میں طریقہ نہیں ہے، جلانے کا طریقہ ہے. بڑی بڑی یہ جو ہوتا ہے کھوپرا یہ توڑتے ہیں ان کے سروں پر بدھوں میں. بڑے عجیب طریقے، بڑے مہنگے طریقے ہوتے ہیں، لیکن مہنگے سستے سے نہیں. مسلمان کی دلی دعا سے پڑھ کر کوئی چیز مہنگی نہیں ہوتی. نیت سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ جل شانہ. میں نے کلمات اس سے بھی کم کہنے دے، میں ختم شریف ہے آپا جی کا، اس میں بھی حاضر ہونا ہے، اس لیے میں دعا استاد کرتے ہیں ختم شریف پڑھتے تو جلدی دعا ہو کے حاضر ہوگا. ویسے بھی آج کل 1.5 سال ہو گئے.